ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑنے لگ جائیں، جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے۔ یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم، یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں۔ نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی، وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں۔ جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی، وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں کو زبردستی دین بدل رہا تھا۔ یہ دغلی پالیسی ہے۔ بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے۔ الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے، یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہے، پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی۔ یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے، اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے ہیں تمہارے لیے جہنم ہے۔ میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی، کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے، ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے، جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں، کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے، مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں۔ اے میرے عزیزو، کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں، مجمعوں میں، جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے، شب خون مارے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے، اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا۔ یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو۔ میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے، تو میرا امتی ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے، ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے۔ آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں۔ ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو، میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں۔ ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں، اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں، ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں۔ شاعر نے سچ کہا ہے، دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا۔ ہوتا ایسے ہی ہے، گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ؟ ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے۔ گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا، گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے۔ آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں،
اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے، صرف تمہاری. تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں، وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے ہیں، لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو. صرف اور صرف مظلوم مسلمان نظر آتے ہیں. مظلوم مسلمان ہیں جن کو ان کے دین پر، ان کی داڑھی کے نام پر ٹارچر کیا جائے، ان کی ٹوپی کے نام پہ ٹارچر کیا جائے. یہ حالات صرف اور صرف اس کی وجہ یہ ہے میرے عزیزوں، جس کو میں بارہا کہتا ہوں، ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے جب ہٹو گے، دنیا یہی دکھائے گی. دنیا ہمیں یہ ساری چیزیں دکھائے گی. اور اسی لیے کہا ہے کہ درس قرآن کو اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا. آج جو ہمیں دکھایا جا رہا ہے یہ سب ٹرائل ہے، ابھی اور کچھ آنا باقی ہے. بہت سارے لوگ آج جتھا بنا کر کے چھوٹی چھوٹی سی کنڈلیاں، چھوٹی چھوٹی سی منڈلیاں، جس میں آتنکی نعرے لگائے جائیں اور مسلمانوں کو کاٹنے کی بات کی جائے، قتل کرنے کی بات کی جائے. یہ سب سنو اور انتظار کرو میرے عزیزوں، اور بھی بڑے وقت آنے والے ہیں. لیکن بیدار ہو گئے اور اپنے آپ کو سنبھال لیے تو میرا یہ صرف امید کی بات نہیں، یقین کی بات ہے. کوئی اگر تمہاری طرف انگلی بھی اٹھائے گا، انشاءاللہ العزیز رب ذوالجلال کی طرف سے غیبی مدد ایسی آئے گی کہ وہ ہمیشہ کے لیے خائب و خاسر ہوگا، وہ فنا فی النار ہوگا. لیکن مضبوطی تمہارے اندر آئے. دیکھو میرا مولا مدد کب کرتا ہے. بدر کے وہ 313 جوانوں کو دیکھو، نہتے ہیں. ان کے پاس ہاتھوں میں تلواریں بھی نہیں تھیں، پہننے کے لیے چپلیں نہیں تھیں، سواریاں بھی بہت کم، پیدل گئے ہیں اکثر. دھوپ کا وقت ہے اور ریت والا میدان ہے، سب پورا ریت میں ہے. کتنی آزمائشیں، پلس اس پر رمضان کا مہینہ ہے اور چھاؤں نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، کوئی درخت تک نہیں ہے سائے کا. میرے عزیزو، جب اس قدر مشقتیں اٹھا کر حضور کی وفاداری کرتے ہیں نا، تب اللہ 5000 فرشتوں کو اتارتا ہے. قرآن کہتا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد نازل کی ہے بدر میں. بدر کے میدان میں مدد نازل فرمائی، حنین میں نازل فرمائی. عزیزان گرامی وقار، تمہارے لیے مدد آئے گی، صرف اور صرف شرط یہی ہے ان کنتم مؤمنین. قرآن نے کہا اگر تم ایمان والے ہو، اگر تم ایمان والے ہو. اور ایمان کہتے کسے ہیں؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے اس وقت تک کوئی ایمان والا ہو نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے وہ اپنی اولاد، تمام انسانوں اور اپنے ماں باپ سے زیادہ پیار نہ کرے، جب تک حضور سے محبت نہ کرے سب سے زیادہ، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا. تمہیں وہاں پہنچنا ہوگا. گربعون رسیدی تمام بولہبیس. اقبال نے کہا اگر تم وہاں تک نہیں پہنچے تو زندگی تو ابو لہب کی طرح ہے، قریب رہ کر کے بھی نہیں پہنچ سکا. میرے عزیزو، اب بات میں کرتا ہوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی. مجھے کبھی کبھار غم بھی ہوتا ہے، اس بات کا دکھ بھی ہوتا ہے کہ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں آج بھی اس رسول پر ظلم کیا جا رہا ہے. اس رسول پروردگار، رسول رحمت للعالمین، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو اپنی زندگی پاک میں بھی مشقتیں اٹھاتے رہے، جس رسول کو طائف والوں نے پتھر مارے تھے یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مشقتیں ڈھائی تھیں، اس رسول پاک کو 1400 سال گزرنے کے بعد آج بھی ہندوستان کی سرزمین سے گالیوں کی بوچھار ہو رہی ہے. آج بھی ظلم کیا جا رہا ہے، پھر بھی دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے. آج تم نے جتنی گالیاں میرے نبی کو دیں، میں سمجھتا ہوں کسی بھی دھرم کی مقدس شخصیت کو اتنی باتیں نہیں کہی گئی ہوں گی، کسی بھی نہیں. مجھے بتاؤ یہودیوں کی جو مقدس شخصیات ہے ان سے کون چھیڑ چھاڑ کرتا ہے؟ نہ ہم نے آج تک گالی دی، دوسرے بھی نہیں. عیسائی اور یہودی لڑتے رہتے تھے، الگ بات ہے. عیسائی جن کو مقدس مانتے ہیں ان کو کون گالیاں دیتا ہے؟ پلس ہندو جن کو مقدس مانتے ہیں، ہم کہاں انہیں گالیاں دیتے ہیں؟ لیکن ایک مظلوم شخصیت ہے رسول مختار صلی اللہ علیہ وسلم کی، آج بھی دنیا اپنے نشانے پر رکھی ہوئی ہے.
کارٹون بنانا ہے انہیں کوئی دوسرا نہیں ملتا، رسول کی ذات ملتی ہے. انہیں مسخرہ کرنا ہے، جوک بنانا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے. انہیں گالیاں بھپکیاں دینا ہے، حضور کی ذات ملتی ہے. آج کتنے کمزور ہو گئے یہ کروڑوں مسلمان، کتنے کمزور ہو گئے کروڑوں مسلمان. وہ عروہ بن مسعود کی بات مجھے یاد آتی ہے، جس کو قاصد بنا کر کے لوگوں نے بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھاؤ محمد نے کتنی طاقت جمع کی. عروہ بن مسعود یہ قاصد بن کر کے آئے تھے دشمنوں کی طرف سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھنے آئے تھے کہ یہ للکارتے ہیں کیسر و کسرا کو بھی، سپر پاور کو بھی، ہے کتنی ان کے پاس طاقت. کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ کیا دیکھا تھا؟ جنگی ہتھیار دیکھا تھا حضور کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ بہت بڑے ہتھیار دیکھے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ کہتے میں نے دیکھا مغرب کی اذان ہوئی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے نکلے ہیں، وضو کا پانی لایا گیا، وضو جیسی کرنے لگے صحابہ ارد گرد ایسے جمع ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے ہاتھ دھوتے ہیں، کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھاتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں. وہ عروہ بن مسعود دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور کے جتنے صحابہ ہیں وہ کوئی اپنا دامن سامنے کیا ہے، کوئی ہاتھ سامنے کیا ہے، حضور کے چہرے کے پانی کو سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، کوئی اپنے دامن پہ لیتا ہے. ایک قطرہ بھی حضور کے وضو کا نیچے گرنے نہیں دیا صحابہ نے، یا تو اپنے دامن پر لیا یا ہاتھوں پر لیا اور چہرے پر مل لیا. جو پانی جس کو زیادہ ملا وہ اپنا پی لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پاک بھی اگر کلی میں نکلا ہے صحابہ نے پی لیا. عروہ بن مسعود یہی دیکھ کر واپس گئے اور اپنے گرو گھنٹالوں سے کہا کہ چھوڑ دو محمد سے لڑنے کی بات. کہا کیا ہے ان کے پاس ہتھیار؟ کہا ہتھیار تو میں نے بہت نہیں دیکھا لیکن دیوانوں کی ایک فوج دیکھا ہے، ان کی تعظیم ایسے کرتے ہیں، کیسر و کسرا کے دربار میں بھی میں نے ایسی تعظیم نہیں دیکھا. ارے وہ دیوانے ایسے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرے کو بھی گرنے نہیں دیتے، ان کے ناک کا پانی، ان کی کلی کا پانی، ان کے جسم کا پانی اپنے بدن پر لیتے ہیں، ہاتھوں پر لیتے ہیں، چہرے پر مل لیتے ہیں. یہ قوم کب رسول کا خون گرنے دے گی؟ وہ قوم جو وضو کے قطرے کو گرنے نہیں دیتی وہ خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دے گی؟ اس لیے چھوڑ دو. میرے عزیزو دنیا کی طاقتیں اگر ان کے اندر ہلچل مچی ہے اور ان کے اندر لرزہ طاری ہوا تھا تو صرف صحابہ کی یہ دیوانگی کو دیکھ کر، میرے آقا پر وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ ایسے ہیں، یہ جان دینے سے بھی کتراتے نہیں ہیں، اس لیے اس قوم سے لڑنے کا چھوڑ دو. قیصر و کسرا جیسے بڑے سپر پاور ڈر گئے تھے تو صرف صحابہ کی اس وارفتگی کو دیکھ کر کہ یہ حضور کے وضو کا قطرہ گرنے نہیں دیتے. اور آج دنیا اگر تم سے نہیں ڈر رہی ہے تو اس لیے کہ یہ اب اپنے نبی کی حرمت کو، عزت کو کبھی خاطر میں نہیں لاتے، خاطر میں نہیں لاتے. کچھ بھی کرو اپنے رسول کے لیے یہ جھیل لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اس لیے ان کو خوب گالیاں دو، ان کو مارو، کچھ نہیں ہونا. آج اگر تمہارے اندر جذبہ وہی ہوتا جو صحابہ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا. عزیزان گرامی، وہ صحابہ کا جذبہ یہی تھا جو جنگوں میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، حتیٰ کہ وہ نمازوں میں بھی تک حضور پاک کے دیدار کو عبادت کا عین سمجھتے تھے. حضور کی پیروی، حضور کی اطاعت، ان کی دلجوئی کو عبادت سمجھتے تھے اور حقیقت ہے. اور آج ہم نے جو یہ دوریاں اختیار کی ہیں یہی ایک اصل مقصد ہے، اصل سبب ہے، یہی ایک اصل وجہ ہے جو ہمارے اوپر ذلتیں مسلط کی جا رہی ہیں. اب میں بات عرض کرتا ہوں جس چیز سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں نے طے کیا تھا بہت دن پہلے ہی کہ اس بار اگر آپ کے درمیان حضور کی سیرت بیان کرنا ہے تو حضور کی مدنی سیرت کو بیان کروں گا. اس لیے کہ بہت سارے لوگ مکی سیرت ہی بیان کرتے ہیں. ہوتا کیا ہے، حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں، مکی زندگی ہے اور مدنی زندگی. 53 سال تک حضور کہاں رہے؟ مکہ مکرمہ میں رہے. 10 سال صرف مدینہ طیبہ میں رہے. لیکن پوری 53 سالہ زندگی کو ایک طرف، اعلان نبوت کے بعد حضور نے جب
नबूवत का ऐलान फरमाया, वो आपकी उम्र मुबारक जब 40 साल की थी, 40 साल से लेकर के 53 साल तक, यानी 23 साल नहीं, तकरीबन 13 साल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां रहे? मक्का मुकर्रमा में। वो 13 साल की जिंदगी और 10 साल मदीने की। मक्की जिंदगी को इसलिए बहुत सारे लोग बयान करते हैं कि वो बयान करने में कुछ होना नहीं है, हाँ बस ये है कि लोगों के जज्बात होंगे, रहम का मामला आएगा, अरे मेरे नबी पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मक्का वालों ने सताया परेशान किया, ताइफ वालों ने सताया परेशान किया, हुजूर का सोशल बाइकाट किया, पत्ते खाने पर मजबूर किए, ये सब मक्का में हुआ, ये सब मक्का में हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कांटे बिछाए गए, ये मक्का में हुआ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गले में किसी ने गमछा डालकर खींचा, ये मक्का में हुआ। सहाबा को जो मारा गया, ये मक्का में हुआ। यही सब मक्की सीरत बयान की जाती है। मेरे अजीजों, मदनी सीरत भी बयान की जाए, जहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लामी सल्तनत को एस्टेब्लिश किया, कायम किया, और फिर सहाबा रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन जो वहां से निकले तो पूरी दुनिया में समंदर की तरह फैलते चले गए। वो मदनी जिंदगी थी। मदनी जिंदगी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गज़वात से भरी हुई है। गज़वा किसको कहते हैं? जंगों को। अब मैं आता हूं असल बात पर, जिस लफ्ज को बहुत सारे लोग सुनना नहीं चाहते, हम वो सुनाना जरूर चाहते हैं। वो है रसूल पाक की जिहाद की जिंदगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया है कि नहीं किया है? किया है। फिर हुजूर ने जो किया, उस लफ्ज को बोलने से आज डरोगे? फिर कहो सबको कि अगर लफ्ज जिहाद सख्त है तो फिर मुझे मेरे नबी की आधी सीरत छोड़नी पड़ जाएगी। मैं हर चीज छोड़ सकता हूं, मेरे नबी की जिंदगी का एक गोशा भी नहीं छोड़ सकता। जो जान मांगो तो जान दे दें, जो माल मांगो तो माल दे दें, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देते हैं। हम इसमें कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हुजूर की जिंदगी से लफ्ज जिहाद निकालोगे, नहीं नहीं नहीं, जिहाद पे मत बोलिए आप। ये जिहाद वगैरह पे बोलेंगे तो आपको आतंकवादी बना देंगे। ऐसे आतंकवादी बने तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। इसलिए कि ऑलरेडी दुनिया हमें दीवाना कहे, पागल कहे, मजनू कहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। एक बार मदीने के ताजदार ये कह दें तू मेरा है, दुनिया कुछ भी कहे, हमें उससे क्या गरज है? ना ये हिसाब लेने वाली है, ना ये सजा व जजा देने वाली है। हमें जो कुछ लेना है वो मदीने के ताजदार से लेना है। हम उनकी रजा के लिए जी रहे हैं, तो फिर इनके बोलने छालने की फिक्र क्यों करें? या हमें क्या कहते हैं? तुम दहशतगर्द कहते हो, कह लो, खुशी से कहो। आतंकवादी मुझे कहते हो, कह लो, खुशी से कह लो, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। इसलिए कि ना मैंने तुम्हारे लिए कपड़े पहने हैं, ना तुम्हारे बाप का खाना खाया है। हमारा अकीदा तो ये है, हम जीते हैं रसूल पाक की जिंदगी को देख करके। और हमारे अशार में तो ये हम पढ़ते भी हैं ना, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना, पीते हैं तेरे दर का, खाते हैं तेरे दर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना। और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से हाँ इतना डर जरूर होता है कि कहीं इस दरबार से हमें कोई दूर ना कर सके। शायर ने बहुत अच्छा कहा था कि अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, अगर मोहब्बत जुर्म है तो सजा दी जाए, पर शर्त इतनी है कि दरे महबूब पे दी जाए। बस हमारी ख्वाहिश इतनी है, मारना है मार लो, हुजूर के सामने मार लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं जो अर्ज कर रहा हूं, लफ्ज जिहाद को जो बोलना भी आज उलमा ने तर्क कर दिया, और ये जालिम यही चाहते हैं। मैं आपको खुल करके आज बताऊं, खुल के बताऊं, पूरी दुनिया के यहूदी और ईसाई मुसलमानों के लिए अगर कोई दो चीजें नहीं चाहते कि कभी इनकी जुबान पर नहीं आना है, तुम कुछ भी कर लो। एहतजाज करना चाहते हो, इनको छूट दे दो, इनको नमाजों के लिए भी छूट दे दो, अजानों के लिए भी छूट दो, मस्जिदों के लिए, ईदगाहों के लिए, सबके लिए छूट दो, तुम्हें कहीं ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। सिर्फ ऑब्जेक्शन ये करेंगे तो दो बातों पर, देखना इसके बाद ऑब्जेक्शन आएगा जो मैं बात अर्ज कर रहा हूं। दो बातें ना कही जाएं, दो बातें ना कही जाएं। वो क्या है? एक खिलाफत का लफ्ज इस्तेमाल ना करो, दूसरे जिहाद का लफ्ज इस्तेमाल ना करो। इसलिए कि इन्हें मालूम है खिलाफत उस्मानिया ने इनकी नानी याद कराई थी।
انہیں معلوم ہے خلافت عثمانیہ سلطان عبد الحمید نے فرانس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا، ہر ایک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا تھا۔ انہیں پتا ہے خلافت آنے کے بعد کوئی عبد الحمید بھی زندہ ہو سکتا ہے، انہیں پتا ہے اگر خلافت آئی تو صلاح الدین بھی اٹھ سکتا ہے، انہیں پتا ہے خلافت اگر آئی تو شہاب الدین غوری بھی آ سکتا ہے، اور آج گنڈے چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، انہیں پتا ہے اگر یہ خلافت کی بات کریں گے تو کہیں ٹیپو سلطان نہ آ جائے، کہیں اورنگزیب زندہ نہ ہو جائے۔ ہم عرض کریں گے، ہم بات کریں گے، خلافت کی بھی بات کریں گے اور جہاد کی بھی بات کریں گے۔ میرے عزیزو، جہاد ان کو سمجھانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد۔ اب لگے ہوئے ہاتھوں میں ایک مختصر سی بات عرض کر دوں، ان کو ایسا لگتا ہے کہ اسلام یہ جہادوں کی بات کر کر کے پھیلایا ہے گیا ہے اور قتل سے پھیلایا گیا ہے۔ شرم سے ڈوب مرو گے اگر میں تاریخ بتا دوں، شرم سے ڈوب مرو گے۔ تاریخ میں بتاتا ہوں، سن لو کان کھول کر کے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی پاک میں تقریباً 80 غزوات اور سرایا ہوئے ہیں۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود حضور تشریف لے گئے، سرایا اس کو کہتے ہیں جس میں حضور نے کسی کو وکیل بنا کر بھیجا، اب خود نہیں گئے، صحابہ کو بھیجا۔ یہ ٹوٹل ملا کر کے 80 ہوتے ہیں حضور کی زندگی میں، وہ بھی 10 سال کی زندگی میں۔ 80 کو ہٹا کر کے بھی اگر دیکھیں تو 17 غزوات، بعض نے 27 کا ذکر کیا ہے جس میں حضور تشریف لے گئے۔ اے مسلمانوں سوچو، 27 جنگیں یا 80 جنگیں ہوئی حضور کی زندگی میں، سوچ رہے ہوں کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، کتنی جنگیں، اتنی جنگیں 10 سال میں، لیکن قتل کتنے ہوئے یہ تاریخ ان سے بھی پوچھو، مجھ سے بھی پوچھو۔ پوری ان 80 جنگوں کے اندر 139 مسلمان قتل ہوئے، 139 کتنے؟ 139، اور ٹوٹل جو کافر مرے 112۔ ان پوری جنگوں میں 112 139 تقریباً 250 کے آس پاس، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 250 لوگوں کا قتل ہوا 10 سال 80 جنگوں میں۔ تم اپنا بھی پیراہن ذرا چیک کر کے دیکھ لو۔ دنیا کی فرسٹ ورلڈ وار جو ہوئی، جس میں برطانیہ بھی ہے، جرمن بھی ہے، روس بھی ہے، سب جوجھ رہے ہیں۔ جانتے ہیں آپ فرسٹ ورلڈ وار، پہلی جنگ عظیم میں 1.5 کروڑ لوگ مرے ہیں، 1.5 کروڑ لوگ قتل ہوئے ہیں۔ تم امن کی بات کرنے کے لیے آج نکلے ہو، کہتے ہو جہاد میں بہت سارے لوگ مارے گئے۔ لا کے دکھا دو میرے آقا کی زندگی کی تاریخ میں کتنے مرے تھے اور تمہارے ہاتھوں سے کتنے مرے ہیں۔ فرسٹ ورلڈ وار میں 1.5 کروڑ لوگ مرے، اور سیکنڈ ورلڈ وار جو 39 سے 45 کے آس پاس، 1939 سے 45 کے بیچ میں قریب ہوئی، تقریباً 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مرے ہیں۔ بعض میں تخمینہ بتا رہا ہوں 3 سے 5 کروڑ کے بیچ لوگ مارے گئے۔ زخمیوں کی تعداد الگ، جو گم ہوئے ان کی تعداد الگ۔ ارے کروڑوں کی بات کر رہا ہوں، حساب کہاں ہے آج؟ ان کو کہاں سمجھ میں آئے گا کروڑ؟ یہ مارنے کے خوگر ہیں، قتل کرنے کے عادی ہیں، اور بات کرتے ہیں چور کوتوال کو ڈانٹنے نکلا ہے۔ ان کے ہاتھ، ان کا دامن خون سے بھرا ہوا ہے۔ کتنی جنگوں میں کتنے مارے گئے، ایک لسٹ نکالو اور پھر آؤ میرے سامنے بیٹھو، حضور کی جنگیں دیکھتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غزوات کیے، پورے ٹوٹل غزوات میں 250 سے زیادہ لوگ نہیں مارے گئے، 250 سے زیادہ۔ اگر یہ قتل کرنے کے لیے ہی جہاد ہوتا تو لاکھوں کی تعداد یہاں پر بھی ہوتی۔ اصل جہاد جو ہوتا ہے وہ امن قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے، امن قائم کرنے کے لیے۔ جہاد کو ایک ایگزامپل میں بتا دوں، ایک ایگزامپل، بھائی تمہارا ہاتھ پھوڑی ہو گئی ہے، سڑ رہا ہے، ڈاکٹر کے پاس گئے، کیا کرے گا ڈاکٹر؟ چاقو مارے گا اور کہے گا میں یہ آپریشن کر کے کاٹ کے نکالتا ہوں۔ وہ جہاد ہی تو کر رہا ہے۔ وہ کیا کرنے کے لیے ہاتھ کی پھوڑی کاٹا؟ تم اس کو نہ ظالم کہو گے نہ بدماش کہو گے، ارے ڈاکٹر چاقو لے کے کاٹ دیا پھوڑی کو، نہیں، بلکہ کہو گے بڑا اچھا آدمی ہے، پھوڑی کو نکال دیا۔ ہاں اب آپ کو تاریخ میں بتاؤں، صحابہ نے جتنی مرتبہ تلوار اٹھائی پھوڑیاں مارنے کے لیے اٹھائی، زمین پر جتنے پھوڑے تھے ان کو مارنے کے لیے ہی نکالا۔ آج بھی دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جس سے زمین پر خطرہ ہے اس کو اگر ختم کرنے کے لیے کوئی نکلتا ہے تو اس کو کوئی بھی آتنکواد نہیں کہتا، اس کو تو امن کا مسیحا کہتے ہیں۔
آج حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جہادوں کو جو تذکرہ کرنا بھی لوگوں نے چھوڑ دیا، یہی وجہ ہے کہ وہ تمہیں دباتے چلے گئے. اور اب تو یہ ہو گیا کہ ایک لقب دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو. کیا لقب دیا جائے؟ جہادی ہے، جہادی ہے. بہت ساری جگہ ٹونٹ مارتے ہیں، یعنی تانے کے طور پر. تم تانا مارتے ہوں گے لیکن میں تو خوشی سے قبول کرنے کو تیار ہوں. بہت سارے لوگوں نے نمازی تو کہا تھا، حاجی تو کہا تھا، پہلے تم ہو جو جہادی کہہ رہے ہو. کیونکہ اسلام کے فرائض میں یہ بھی ایک فریضہ ہے. ہاں، کلمہ پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. پہلے حج سے پہلے جو 5واں فرض تھا وہ جہاد فی سبیل اللہ تھا. جہاد فی سبیل اللہ تھا. تم نے نمازی کہا، رمضان کا روزے دار کہا، حج کا حاجی کہا، زکوٰۃ کا خیراتی کہا. ایک چیز بچی تھی جو تم نے ہمارے لیے کہا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، خوف دل سے نکالو، خوف دل سے نکالو. شرم و حیا اس سے کرو جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گناہ کی طرف تمہیں لے جائے اور اس سے دور کرے. اس سے شرم و حیا نہ کرو جو تمہیں اللہ سے قریب کرنے والی ہے. جیسے لوگ رحمانی حیا اور ہے، شیطانی حیا اور ہے. رحمانی حیا، شیطانی حیا. شیطانی حیا جو تمہیں نیکیاں کرنے میں روک لگاتی ہے. رحمانی حیا وہ ہے جو گناہ کرنے میں آتی ہے. رحمانی حیا آنی چاہیے. تم فخر سے کہو گے کہ میں مسلمان ہوں، تم فخر سے کہو گے میں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام ہوں. اور یہی تمہاری غلامی تمہیں پھر سے عزت کے مقام پر لا سکتی ہے، پھر سے تمہیں اوپر لا سکتی ہے، عروج و ارتقاء پیدا کر سکتی ہے. اقبال نے کیا ہی بہتر کہا. انہوں نے زندگی بھر یورپ کے دورے، جرمن کے دورے، بہت ساری جگہوں پر دیکھا اور واپس آ کر کے اپنی قوم کو جو میسج دیا وہ یہی تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. علاج تمہارا یہی ہے، علاج تمہارا یہی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرو. ان کی زندگی پاک کا ایک ایک گوشہ ہمارے لیے رحمت سے بھرا ہوا ہے. اگر رسول پاک کے ہم روزے بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی اگر ہم نمازیں بیان کرتے ہیں، رسول پاک کا امت کے رونا ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک کی عطائیں ہم بیان کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت سے لوگوں سے ملنا جلنا بیان کرتے ہیں، تو رسول پاک کا جہاد بیان کرنے میں کیا دقت ہے، کیا حرج ہے؟ اے میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنے جہاد اور غزوات میں شرکت فرمائی، آج بھی درد ہوگا کچھ لوگوں کو، تکلیف ہوگی. یہ اس لیے تکلیف ہوگی، میں آپ کو بتاؤں، بہت دنوں تک جب بیماری چڑھ جاتی ہے، کینسر جلدی جاتا نہیں، کیمو تھراپی کرنی پڑتی ہے اور کیمو میں بہت درد ہوتا ہے. بہت سارے لوگوں نے ذہنوں پر یہ بات ڈال رکھی ہے کہ اچانک تبدیلی کی یہ بات کیسے آئے گی، کیسے ہم یہ کہیں گے آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد. لفظ بدلتے ہیں، کچھ چھپا کر کے دوسرا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، بات یہ جو کمپرومائز کی آ رہی ہے، حضور کی سیرت چھوڑ رہے ہو تم، حضور کو بیان کرنا چھوڑ رہے ہو تم. ابھی ایک گاؤں میں گیا تھا، وہاں پر ایک صاحب کان میں بولنے لگے، حضرت سب لوگ آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ آپ کچھ بولیں، لیکن ایک میری ریکویسٹ ہے حضرت، یہ شہادت پہ مت بیان کیجیے، شہادت وغیرہ پہ مت بیان کیجیے. کہا کیوں؟ کہا نہیں، وہ لوگ پھر یہ سمجھیں گے کہ آپ سب کو جنگ میں لے کے چلے جائیں گے. یعنی ایسی سوچ بنی ہوئی ہے. کیا میں جنگ میں لے جانے کی بات کر رہا ہوں؟ اے میرے عزیزو، میں ان صاحب سے کہا اچھا امام حسین کی شہادت بیان کروں یا نہیں کروں؟ میں کہا نہیں، وہ تو چلتا ہے، وہ تو سننا ہی ہے ہم کو. میں کہا تم کیا خاک سنو گے؟ کربلا کی باتیں سنتے سنتے تم بزدلوں کی یہ بات ہی نہیں ہے کہ کربلا کو سنو. امام حسین کی شہادت تو سنتے ہو رو رو کر کے، لیکن اپنے گھر میں کسی حسین کو پیدا ہونے کی تمنا بھی نہیں کرتے. اس وقت تمہارے بچے حسین اعظم کے کردار کو اپنائیں گے جس دن تم اپنے بچوں کو یہ بیان کرو گے ایک طرف 82 لوگ تھے، ایک طرف 22,000 تھے، تب بھی ڈٹ کر کے اگر کوئی بول رہا تھا وہ رسول کا نواسہ بول رہا تھا. یہ کردار بتاؤ نا، یہ کردار بتاؤ. خالی یہ بتاتے ہو کہ مارے گئے، ان کے بچے توڑے گئے، کاٹے گئے. ارے یہ بتاؤ کہ 22,000 کے سامنے ڈٹ کر جو بول رہا تھا وہ حسینی کردار. آج ضرورت ہے قوم کو، آج ضرورت ہے. عاشقان مصطفیٰ کبھی نہ تعداد دیکھتے ہیں نہ طاقت دیکھتے ہیں. صدیق اکبر جیسا کوئی ہو جو 50,000 کے مجمع میں بھی جا کر کے یہودی کو گستاخی خدا پر تھپڑ رسی
رسید کر سکتے ہیں اور انہیں خوف نہیں اس بات کا کہ 50,000 لوگ مجھے ماریں گے، نہیں، بلکہ یہودیوں کے مجمع میں اس کو پکڑ لیا کہ تو میرے رب کی شان میں کیسے گستاخی کر رہا ہے۔ اس نے مارا نہیں، حضور کی بارگاہ میں ان کو پکڑ کر کے لایا اور کہا کہ ابو بکر کو کیسے تم نے پرورش کیا، تربیت کیا، یہ تو مجھے تھپڑ رسید کیا سارے لوگوں کے سامنے۔ یہودیوں کا عالم شکایت لے کر آیا، حضور نے پوچھا ابو بکر کیسے تم نے مار دیا اتنے بڑے مجمع میں؟ کہا اے اللہ کے نبی، یہ رب کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، یہ کہہ رہا تھا مسلمانوں کا خدا غریب ہے، مسلمانوں سے قرضہ لیتا ہے۔ اس یہودی نے انکار کر دیا، نہیں نہیں نہیں، میں ایسا نہیں کہہ رہا تھا، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو کہہ رہا تھا خدا بڑا غنی ہے، مسلمان فقیر ہیں، میں خدا کی شان بیان کر رہا تھا۔ بدل دیا، اور اس جھوٹے کی گواہی میں سارے یہودی جھوٹے بھی کھڑے ہو گئے، سب کہنے لگے ہاں ہمارے عالم صاحب تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ایسے ہی کہہ رہے تھے۔ جب ایک جھوٹا کھڑا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جھوٹے بھی کھڑے ہوتے ہیں، جو کہہ رہا ہے وہ سب صحیح کہہ رہا ہے۔ جیسے آج ہم اپنے ملک میں دیکھ رہے ہیں، ایک پاگل بولتا رہتا ہے اور بہت سارے انت بخت کہتے ہیں سب صحیح کہہ رہا ہے، سب صحیح کہہ رہا ہے۔ ارے یہ تمہیں چوہا بنا دے تو بھی صحیح ہے، کتا بنا دے تو بھی صحیح ہے، گدھا بنائے تو بھی صحیح ہے۔ خیر یہودیوں کی یہی صفت تھی، سب جھوٹی گواہی دی ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر تمہارے پاس بھی کوئی گواہ ہے کہ تم نے گستاخی خدا سنا اور مارا؟ کہا میں اکیلا تھا، کوئی نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اب فیصلہ جو کیا جاتا ہے وہ ایویڈنس کے اوپر کیا جاتا ہے نا، آدھار ثبوتوں کے آدھار پہ کیا جاتا ہے، لیکن میرے عزیزو اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ نے آیت نازل کی، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ نے سن لیا ہے ان کی بات کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ ابو بکر صدیق کی گواہی دینے پر کون آیا؟ خود خالق کائنات آیا۔ جب حق بات پر کوئی ڈٹ جائے تو اس کی حمایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، رب ذوالجلال کی طرف سے آتی ہے، رسول مختار کی طرف سے آتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ سب سے یہی گزارش کروں گا کہ بعض لوگ ہمیں یہ بھی کہتے ہیں ہمیں اپنی زندگی اب کتنی بچی ہے معلوم نہیں، مجھے بھی نہیں معلوم باقی کتنا جینا ہے، جو کچھ دیکھنا تھا سب دیکھ لیا گیا ہے، میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ اب مرنا ہے تو ڈوب کر کے کیوں مریں، مرنا ہے تو پاؤں رگڑ کر بستر پر کیوں مریں، اگر مرنا ہی ہے تو نام محمد پکار کر کیوں نہ مریں، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے۔ ہم نے یہ سنا ہے ہم سے پہلے بھی لوگ مارے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ کاٹے گئے ہیں، ہم سے پہلے بھی لوگ قتل کیے گئے ہیں، کچھ ایسے بھی عاشق ہیں جن کو دار پر چڑھایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا ہے، لیکن وہ اب تک ہمارے مجمع سے مرے نہیں ہیں، اب بھی ان کا تذکرہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ایک کفایت علی کافی تھا جو پکارتا تھا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور اسی نے یہ پکار کر کے کہا تھا سب فنا ہو جائیں گے حشر تک لیکن کافی نعت حضرت کا زبانوں پر چلن رہ جائے گا۔ مارا ہے نا، ان کو قتل کیا ہے۔ کفایت علی کافی مجاہد آزادی ہیں، آزادی کا دن آ رہا ہے 15 اگست، اس سے پہلے میں اپنا کفارہ ادا کر لوں۔ اس علامہ کفایت علی کافی کو مراد آباد کے چوراہے پر پھانسی دی گئی، مر گئے، ختم ہو گئے۔ ارے تمہاری نظروں میں مرے ہوں گے، تمہاری نظروں میں قتل ہوئے ہوں گے، لیکن مولا تعالیٰ نے آج تک ہمارے دلوں میں زندہ رکھا ہے۔ ہاں اب نتیجہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جو لوگ مائنورٹی اور میجورٹی کے فرق کو گناتے رہتے ہیں، بار بار مصلحتوں کی بات کرتے ہیں، چند مہینے پہلے میں نے آواز لگائی تھی اٹھو نام مصطفیٰ پر اٹھو، حضور کے لیے اٹھو اور اپنی آوازیں بلند کرو، چاہے تم گھر کے 4 فرد بھی کیوں نہ ہو۔ مدینے کی ایک عورت 1.5 سال کا بچہ حضور کے لیے لا سکتی ہے تو ہماری یہ جوان کس کام کے ہیں؟ ہم نام مصطفیٰ کے لیے آواز ضرور اٹھائیں گے، لیکن کچھ علماء کچھ دانشوروں نے یہ کہا تھا نہیں مولانا حالات ایسے ہیں کہ ہم اقلیت میں ہیں، مائنورٹی ہے، ہماری تعداد کم ہے۔ پھر مجھے بات آ جاتی ہے بڑے ادب سے، مارے بڑوں کی بارگاہ میں بڑے ادب سے، ہم بدر کی تاریخ دیکھتے ہیں وہاں بھی ہم مائنورٹی میں تھے، احد میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے، خندق میں دیکھتے ہیں وہاں بھی مائنورٹی میں تھے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کربلا میں جتنی مائنورٹی میں تھے اتنے کبھی نہیں تھے، ایک طرف 82 ہے دوسری طرف 22,000
इसको कौन सी माइनॉरिटी मेजॉरिटी कहा जाए। उस वक्त हुसैन आजम को कोई मशवरा देने वाला ऐसा क्यों नहीं आया, आप बहुत कम तादाद में घर में बैठे 22,000 का कहां मुकाबला करेंगे। हुसैन आजम जानते थे आज मैं 82 को लेकर जाऊंगा, हो सकता है मेरे बच्चे कत्ल हो जाएं, हो सकता है मेरा खानदान तबाह हो जाए, लेकिन हुसैन को यह मालूम था कयामत तक अगर झंडा लहराएगा तो हुसैन का लहराएगा। कहां है यजीद, ना कब्र मालूम, ना तख्त मालूम, ना घर मालूम, ना औलाद मालूम। हां नाजायज औलाद हो सकती है लेकिन अब तक नस्ल पता नहीं है। लेकिन हुसैनी सादात हर चप्पे चप्पे में नजर आते हैं। जिसके बच्चों को तुमने चुन चुन करके मारा था, आज आओ मेरे साथ निकलो, पूरी दुनिया के हर शहर में कोई हुसैनी सैयदजादा जरूर दिखेगा, हुसैनी सैयदजादा जरूर मिलेगा जो रसूल पाक की खुशबुएं लोगों में बांट रहा है, आज भी बांट रहे हैं, सादात की कमी नहीं हुई। तो इसका मतलब ये निकला माइनॉरिटी में हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी देर के लिए अगर जान जाती है तो जाने दो, इसलिए कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ऐ नौजवानों, तुम्हारी अगर अल्लाह ताला ने अमानत के तौर पर जानें दी हैं, खून दिया है, उसने तुम्हें बचपन से पाला, माँ की गोद में पाला, जवानी में पाला, तुम्हारी हिफाजत की, मुफ्त सांसें दी, रिस्क दिया, हवा दिया, सब कुछ दिया। अगर उसके दीन की खातिर ये छोटी सी जान का नजराना अगर चला जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अगर हमारे अंदर इश्क हो तो वैसा होना चाहिए जैसे बरेली के ताजदार का हो, जिसने ये कहा था करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा। आला हज़रत क्या कहते हैं, करूं तेरे नाम पर जान फिदा या रसूल अल्लाह, मैं अपनी जान कुर्बान करता हूं, न बस एक जान दो जहां फिदा या रसूल अल्लाह, दो जहां भी मैं आप पर फिदा कर दूंगा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मैं फिदा करना चाहता हूं पूरे जहानों को, दो ही जहान है मशहूर या रसूल अल्लाह, अगर करोड़ों जहान होते तो सब आप पर वार दिए जाते। यह है इश्क, यह है मोहब्बत। अज़ीज़ा निगरान वक़ार, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तारीफ व तौसीफ हमारी जिंदगी का ऐन मकसद है। अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला, अला ला ईमान लिमन ला मुहब्बत ला। आगाह हो जाओ, खबरदार हो जाओ, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में उनकी मोहब्बत नहीं, उसका ईमान ही नहीं जिसके सीने में रसूल पाक की मोहब्बत नहीं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह से वाबस्तगी आज फिर से बढ़ा लो। दुनिया तुम्हारे तमाशे देखने को खड़ी है, दुनिया तुम्हें बुरे अंजाम तक ले जाने के लिए खड़ी है, लेकिन चाहे पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, मेरा ये विजदान नहीं यकीन कहता है अगर मुस्तफ़ा के कदमों से वाबस्ता हुए हम चंद मारे जा सकते हैं, तोड़े जा सकते हैं, काटे जा सकते हैं, कैद किए जा सकते हैं, लेकिन एक वक्त आएगा जिसको शायर ने कहा है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, आज तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। इंशाअल्लाह आज तुम्हारा वक्त है हमारा दौर आएगा। तुम अपनी ये हल्की हल्की नलकियों से जो पुकार कर कहते हो हम इनको काटेंगे उनको काटेंगे, इंतजार करो एक दिन वो हंटर भी आएगा जिस दिन तुम्हारी गर्दन पर रख करके ये कहा जाएगा, तुम ये कहते हो इन मुल्लाओं को काटेंगे, ये राम राम चिल्लाएंगे। अरे खबीसो, तुम्हें पता नहीं हमारी नस नस को काटो, हम अल्लाह अकबर ही कहें, अल्लाह अकबर की ही सदा लगाएंगे। तुम क्या समझते हो हम जान से मारे जाने के खौफ में पुकार लेंगे और हम अपने दीन और ईमान का सौदा कर लेंगे? हम तो बिलाल हबशी की सीरत को पढ़ने वाले उनके वारिसीन में से हैं। हम खुबाब बिन अल-अरत और खुबैब इब्न अदी को पढ़े हुए लोग हैं। हम खालिद बिन वलीद के पैरोकार हैं, हम सलाउद्दीन के पैरोकार हैं, हम शिहाबुद्दीन के पैरोकार हैं। हाँ, जिस नाम से तुम सबसे ज्यादा चिढ़ते हो हम उसी औरंगजेब के पैरोकार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है हमारे साथ, हम बढ़ चढ़ करके कहेंगे, कोई कंप्रोमाइज नहीं। इसलिए कि कुरान ने हमें यह सिखाया है, हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। तुम्हारा बाप नाम रखता है तो फख्र से कहते हो मेरा नाम अहमद है, मेरा नाम फला है। अरे मेरा नाम मुसलमान अल्लाह ने रखा है, अल्लाह ने रखा है। मैं इस पर कंप्रोमाइज क्यों कहूं? मैं अगर कहीं पर भी हूं, किसी भी जगह हूं, बाजार में बैठा हूं, तख्त पर बैठा हूं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही कहा जाएगा कि मैं
मुसलमान हूं, मुसलमान रहूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। अज़ीज़ान गिरामी, आखिर में मैं मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार से जोड़ते हुए दो चंद नसीहतें जरूर अर्ज कर जाता हूं। हालात अब ऐसे नहीं हैं कि मैं लंबी लंबी तकरीरें आपके सामने करूं, मुख्तसर चीजों में मैं तुम्हें इशारों में समझा दूं। जिन दो बातों का तज़किरा मैंने किया, ये जिससे इन्हें सख्त नफरत है, उन चीजों की तरफ तुम लौट आओ। मेरा ये यकीन है, अल्लाह के नबी का कौल सुनो। दूसरों की बातें झूठी हो सकती हैं मगर मेरे नबी का फरमान नहीं, झूठा नहीं हो सकता। इज़ा तरकतुमुल जिहाद, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, वरदीतुम बिज़्ज़रा, जब तुम जिहाद को तर्क कर चुके हो और खेती बाड़ी में मसरूफ हो गए, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लल्लाहु अलैकुम ज़ुल्लतन, अल्लाह ताला तुम पर ऐसी जिल्लत तारी कर देगा कि वो हटेगी नहीं, हटेगी नहीं। फिर पूछा गया कब ये जिल्लत जाएगी? मेरे आका फरमाते हैं, उस चीज पर वापस आ जाओ जिस चीज को तुम छोड़ के निकले थे, वहीं वापस आ जाओ। हाँ, एक बात याद रखें, जब हमारे हाथ में लकड़ी थी, हम पहाड़ चढ़ रहे थे। एक पहाड़ ऐसा है जहां पर बंदर बहुत परेशान करते, बहुत परेशान, लकड़ी लेकर के जाते हैं। हाजी मलंग का पहाड़ है, बहुत सारे लोग जब जियारत के लिए जाते हैं तो लकड़ी लेके जाते हैं। सफर का इत्तेफाक हुआ, लकड़ी छूट गई, बंदर परेशान करते हैं इधर उधर से, और कोई थैली खींच रहा है, कोई इधर आ रहा है, बहुत सख्त किस्म के बंदर है। फिर लोगों ने कहा कि नहीं, ये रहना जरूरी है। कहा वहां नीचे छूटी है, कहा चलते हैं वापस लेके आए, नहीं तो पूरा सफर ये सताएंगे। वापस जा करके लाना पड़ा, और जब टेक टेक करके चढ़ते थे तो बंदर वैसे ही दूर रहते थे। ये हमने उस दिन सीखा कि जब तक हमारी असल चीज हमारे पास नहीं आती, ये बंदर बहुत परेशान करते हैं। मोहब्बत मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की लाठी तुम्हारे पास हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान होने का जज्बा तुम्हारे साथ हो, फिर देखना ये बंदर दूर से ही मुंह बिसार सकते हैं, मुंह पसार तो सकते हैं, लेकिन तुम्हें छू नहीं सकते, तुम्हें टच नहीं कर सकते। हाँ, इतनी बात है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ नहीं देखा, बहुत कुछ, लेकिन चंद चीजें हमें हालात ने समझा दिया। पहले इतना यकीन हो सकता है कमजोर हो, लेकिन अब यकीन का दर्जा बढ़ता चला जाता है। चंद महीनों से हमारे पीछे हर ताकत लगा दी गई जांच पड़ताल के लिए, ढूंढो इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं। मेरे पीछे कहां से कहां चेकिंग कराई गई, कुछ अपने लोग भी पीछे पड़े हैं, कुछ उनके भी पीछे पड़े हैं। हर तरह के लोग ऊपर से लेकर नीचे तक स्कूटनी के लिए टीम बनाकर भेजे, देखो इसके पीछे कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी जायदाद है, कौन कौन बैकिंग करता है, कितने सेठ लोग साथ में है, कितने नेता लोग साथ में है। 3 महीने हो गए, अब तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। और उसके बाद जिस साहब ने मुझे मैसेज दिया था कि मुफ्ती साहब ये सब चेकिंग चल रही है, कौन कौन बैकिंग करता है उसको उठाया जाएगा, हमने कहा जाओ उन्हें भी मैसेज दे दो, पूरी जिंदगी तुम नाक रगड़ लोगे, नहीं मिलेगा तुम्हें। कौन बैकिंग कर रहा है, नहीं मिलेगा। अरे यहां क्या मिलेगा, हमारा तो यकीन कयामत के दिन के लिए है। ढूंढा ही करें सदरे कयामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो, जिसकी बैकिंग ताजदार मदीना की तरफ से हो। तुम 1000 कोशिश कर लो, मेरे मुर्शिद ने ये हमें दर्स दिया था, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो खुद गिरफ्तार बला कर दे। और उनके दादा इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी ने हम सबको ये मैसेज दिया था, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। अब्दे मुस्तफा किसको कहते हैं, गुलाम रसूल को कहते हैं। जब तू कह रहा है मैं मुस्तफा का गुलाम हो, नबी का गुलाम हो, नबी का गुलाम जो होता है वो जंगलों के शेरों से भी नहीं डरता, इन कुत्तों से कैसे डरेगा। आला हज़रत फरमाते हैं, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है।